حمزہ ایک نیک نمازی اور حافظ قرآن بچہ تھا۔ اس کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ چھٹیوں میں وہ شہر سے اپنے دادا کے گاؤں آیا۔ یہ گاؤں بہت پرسکون اور خوبصورت تھا، لیکن اس میں ایک راز چھپا تھا جسے لوگ جانتے ہوئے بھی خاموش رہتے تھے۔ گاؤں کے کونے میں پرانا سا مدرسہ کا جو برسوں سے بند پڑا تھا۔ اس مدرسے کے پیچھے ایک کالا لوہے کا دروازہ تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں جنات کا سایہ ہے، اور جو اس دروازے کو کھولتا ہے وہ واپس کبھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ حمزہ کا ایک دوست تھا، ساجد، جو گاؤں ہی میں رہتا تھا۔ ساجد تھوڑا شرارتی تھا لیکن دل کا برا نہیں تھا۔ ایک دن دونوں دوست کھیلتے کھیلتے اسی بند دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ دروازہ پرانا، زنگ آلود اور خوفناک لگ رہا تھا۔ اس پر ایک پرانا کاغذ چپکا تھا جس پر لکھا تھا، خبردار، اس دروازے کو مت کھولنا، خطرہ ہے۔ ساجد نے کہا، چلنا حمزہ، دیکھتے ہیں کیا ہے اندر، شاید خزانہ ہو۔ حمزہ نے فوراً ہاتھ روکا اور کہا، نہیں ساجد، اللہ نے بھی تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے سے روکا تھا، ہم کیوں حکم توڑیں؟ ساجد نے کہا، ارے یار، ہم صرف دیکھیں گے، کچھ چھوئیں گے نہیں۔ حمزہ نے کہا، ساجد، نیت ہی سب کچھ ہوتی ہے، غلط جگہ جانا بھی غلطی ہے، چاہے کچھ بھی نہ کریں۔ اس دن تو ساجد مان گیا، لیکن اس کے دل میں تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ اگلی رات جب سب سو گئے، ساجد چٹکے سے اٹھا اور مدرسے کی طرف نکل گیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی، دل تیز دھڑک رہا تھا، لیکن تجسس کا جذبہ غالب تھا۔ وہ دروازے تک پہنچا اور دھیرے سے ہینڈل گھمایا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اندر ایک ٹھنڈی سی ہوا کا جھونکا آیا۔ کمرے کے اندر اندھیرا تھا، دیواروں پر جالے، فرش پر مٹی، اور درمیان میں ایک ٹیبل پر پرانا سا قرآن شریف رکھا تھا۔ ساجد نے جیسے ہی قدم رکھا، پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا، ایک عورت کھڑی تھی، لمبے بال، سفید لباس، چہرہ خوبصورت مگر آنکھیں بالکل سرخ۔ عورت نے نرمی سے کہا، بیٹا، مجھے قید کیا گیا ہے، تم مجھے آزاد کر دو، تم تو نیک دل ہو نا؟ ساجد نے ڈرتے ہوئے کہا، آپ کون ہیں؟ عورت نے کہا، میں تمہاری ماں جیسی ہوں، ایک پری ہوں، مجھے ظالموں نے قید کر دیا۔ اسی لمحے قرآن کے قریب سے سیاہ دھواں اٹھنے لگا اور ساجد کے جسم میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ادھر حمزہ کو ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہی کالا دروازہ کھلا ہے اور اندر سے ایک سایہ باہر نکل رہا ہے۔ ایک آواز آئی، ساجد کو بچاؤ، وہ شیطان کے جال میں پھنس گیا ہے۔ حمزہ ہڑبڑا کر اٹھا، وضو کیا، سورہ یاسین کی تلاوت کی اور دادا جان کو جگایا۔ دادا جان روحانی علم والے بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، یہ خواب سچا ہو سکتا ہے، ہم فوراً وہاں چلتے ہیں، مگر یاد رکھو، صرف قرآن کی طاقت سے جنات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ حمزہ اور دادا جان مدرسے پہنچے۔ اندر داخل ہوئے تو وہاں ساجد بے ہوش پڑا تھا۔ عورت غصے میں حمزہ کی طرف بڑھی، مگر حمزہ نے فوراً زور سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کمرہ لرزنے لگا، عورت چیخنے لگی، اس کا چہرہ بگڑنے لگا۔ اب وہ عورت نہیں بلکہ ایک خوفناک جنی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آواز گرجنے لگی، بند کرو یہ آیت، ہم جل جاتے ہیں۔ دادا جان نے بھی سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ جنی زمین پر جھکنے لگی اور آخرکار ایک سیاہ دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گئی۔ قرآن کا نسخہ نور سے بھر گیا، کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ ساجد کو ہوش آیا، وہ رو رہا تھا۔ اس نے حمزہ سے معافی مانگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بات نہیں مانی، میں صرف دیکھنا چاہتا تھا۔ دادا جان نے ساجد کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، شیطان ہمیشہ تجسس کے ذریعے انسان کو ورغلاتا ہے۔ وہ کبھی رحم کی شکل میں، کبھی محبت کی اور کبھی ماں جیسی صورت میں آتا ہے، مگر بچہ وہی بچتا ہے جو قرآن کو اپنا ساتھی بناتا ہے۔ اس واقعے کے بعد حمزہ اور ساجد نے روزانہ سورہ بقرہ سننا اور پڑھنا شروع کیا۔ مدرسے کے دروازے کو بند کر کے اس پر قرآن کی آیات لکھ دی گئیں تاکہ کوئی اور بچہ وہاں نہ جائے۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ دو بچوں نے کیسے اتنے بڑے فتنے سے نجات پائی۔ دادا جان نے سب بچوں کو مسجد میں جمع کیا اور کہا، جس گھر، دل یا جگہ پر قرآن کی تلاوت ہو، وہاں جنات، شیطان اور برائیاں نہیں ٹھہرتیں۔ جو بچہ سچ، نماز اور قرآن کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اسے ہر فتنے سے بچاتا ہے۔ حمزہ نے ساجد کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اب ہم ہمیشہ ساتھ قرآن پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے کہ تجسس میں برائی چھپی ہو سکتی ہے۔ آخری بات،
गांव में अब एक नया मदरसा खोला गया, जहां बच्चे न सिर्फ कुरान हिफ्ज करते थे बल्कि रूहानी इल्म, दुआएं और शैतानी हमलों से बचने के तरीके भी सीखते थे।